حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہے۔ بچے کو اپنے حال پر آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ 7 سال کا بچہ ہے، نماز کا حکم کیجئے۔ 10 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو ادب دیجئے۔ بچے کو اپنے حال پر آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تیسری بات، ماں باپ نے اپنے حال پر بچے کو چھوڑ دیا۔ بچے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے گنہگار نہیں ہوں گے، ماں باپ گنہگار ہیں۔ آپ کہیے چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن آپ کو نماز کے لیے کہنا ہے۔ چوتھی بات، جس بچے کی عادت بچپن میں نماز پڑھنے کی نہیں بنی، وہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ عادت تو بچپن میں بنتی۔ تیسری بات، ہمارا کیا کہنا ہے؟ آپ کا بچہ کیا ہے تو کہتے ہیں انجینئر ہے، آپ کا بچہ کیا ہے تو پروفیسر ہے۔ تھوڑا سا بے دین ہے، تھوڑا سا بددین ہو گیا ہے، تھوڑی سی دینداری نہیں ہے۔ ہم لوگ دینداری کو معمولی سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا گنہگار ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے بچے کی تھوڑی سی جان نکل گئی ہے تو بچہ بچا، کچھ نہیں بچا۔ جب دین نہیں رہا تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، نماز پڑھ رہے ہیں گھر کے سارے لوگ، بچے نماز نہیں پڑھتے۔ اسکول کا بچہ تھا، پوچھا گیا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ بچہ کہتا میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ پہلے آپ اپنے بچے کے ایمان کی فکر کیجئے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تربوز کھا رہا ہے بچہ، روزہ نہیں رکھتا۔ مسلمان کا بچہ پوچھا گیا روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ کہتا میں جنوری فروری جانتا ہوں، رمضان نہیں جانتا۔ بچے کی جان ہم بچائیں گے، ایمان خدا بچائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے، ایمان کو بھی بچانا ہے، جان کو بھی بچانا، دونوں ساتھ ساتھ۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا، اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی کھولی، لیکن جو آنکھ کھولی، اپنے ہی دل کو ہم نے اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب دیکھا۔ 26 جنوری آنے ہی والا ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک آخری پیغام مردوں کے نام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جوانوں کے نام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد عورتوں تک میری بات پہنچے گی، اس کے بعد میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عورتوں کے سارے پیغام کو آپ سن کر کے میری زبان سے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرے بعد ایک مقرر آنے والے ہیں، 2 مقرر، جلسے کے صدر وہ بھی آنے والے ہیں، معروف راہی صاحب وہ بھی آنے والے ہیں۔ ان کو بھی مختصر میں سن کر کے اپنے میزبان، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر کے ہم لوگ اٹھیں گے، اس کا وعدہ ہے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہوا۔ کتنا بڑا یہ ملک ہندوستان تھا؟ 15 لاکھ مربع میل زمین ہندوستان کو حاصل تھی۔ کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان کس بادشاہ نے دیا؟ اورنگزیب بادشاہ نے دیا۔ اس بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا 1707 عیسوی میں تو ان کے 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں کے حصے میں حکومت آئی، تینوں نے جھگڑا شروع کیا۔ جھگڑے کے نتیجے میں مسلمان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان کیسے حکومت ہاتھ سے گنواتا ہے۔ قصور اپنا ہے، الزام ہم دوسرے کو دیتے ہیں۔ دوسری مثال، 1757 عیسوی میں نواب سراج الدولہ نے مقابلہ کیا کس سے؟ انگریز سے۔ انگریز کی فوج کتنی ہے؟ 3000، اور نواب سراج الدولہ کے پاس فوج کتنی ہے؟ 70,000۔ 70,000 مسلمان ہار گئے، 3000 انگریز جیت گئے۔ کیوں؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ میر جعفر نے غداری کی، 50,000 مسلمان ہار گئے۔ 1764 عیسوی میں میر قاسم نے مقابلہ کیا کس سے؟ انگریز سے۔ میر قاسم کے پاس فوج کتنی ہے؟ 50,000۔
اور انگریز کے پاس فوج کتنی ہے؟ 7,000 7,000 انگریز جیت گئے، 50,000 مسلمان ہار گئے۔ نجف خان کی غداری کی وجہ سے، مسلمان کی غداری کی وجہ سے مسلمان کی فوج ہار گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹیپو سلطان اس ہندوستان کے ٹائیگر تھے، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 26 جنوری کا موقع ہے، ان کی قربانی کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ٹیپو سلطان جب زندہ تھے تو مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ 1,57,00,000 مربع میل۔ ٹیپو سلطان جیسے شہید ہوئے، مسلمانوں کی حکومت چھوٹی ہو گئی، 45 لاکھ مربع میل پر آ گئی۔ جانتے ہیں ٹیپو سلطان کیسے شکست کھائے؟ 1799 میں انگریز سے مقابلہ کیا اور میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، انگریز کو شکست نہیں دے پائے۔ دھیان سے سنیے گا، انگریز اس ملک میں مسلمانوں سے حکومت چھیننے میں، ہندوؤں سے حکومت چھیننے میں کامیاب کیسے ہو گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1900 عیسوی میں انگریز نے عدالت میں اعلان کیا کہ ہندی میں درخواست لی جائے گی، اردو میں درخواست نہیں لی جائے گی۔ زبان کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ 1903 عیسوی کے اندر انگریز نے بنگال کو تقسیم کیا، مسلمانوں سے کہا تمہاری تعداد وہاں زیادہ ہوگی، ہندوؤں سے کہا تمہاری تعداد یہاں زیادہ ہوگی۔ تعداد کے نام پر مسلمان کو ہندو سے لڑایا، ہندو کو مسلمان سے لڑایا۔ تیسرا ترکش انگریز کا 1906 عیسوی میں انگریز نے 2 جماعت بنائی، ایک پارٹی کا نام رکھا مسلم لیگ، ایک پارٹی کا نام رکھا ہندو مہاسبھا۔ یہ دونوں پارٹی کس نے بنائی؟ انگریز نے بنائی۔ قوم کے نام پر انگریز کو مسلمان سے لڑایا، ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ 1922 عیسوی میں ایک سوامی تھے، اس کا نام تھا شردھانند۔ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مسلمان باہر سے آئے، انہوں نے یہاں کے ہندو کو زبردستی مسلمان بنایا۔ اب ان سے پوچھئے کہ اگر زبردستی مسلمان بنایا یہاں کے ہندوؤں کو تو ہندو کی تعداد زیادہ کیوں ہے، مسلمان کی تعداد کم ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سفید جھوٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دھرتی پر جب آدم کو اتارا تو مکے مدینے میں نہیں اتارا، ہندوستان میں اتارا۔ اور آدم جو اسلام لے کر کے اترے جنت سے، ہندوستان میں اترے۔ اور مسلمان آدم کے دور سے اس ملک میں آباد ہے۔ مسلمان جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے، اس کا ایمان ہے جب قیامت قائم ہوگی تو جہاں اس کی قبر ہے وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارا یہ ملک کب سے ہے؟ آدم کے زمانے سے ہے۔ ہمارا اسلام کب سے ہے؟ آدم کے زمانے سے ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری قبر یہاں ہے تو قیامت میں ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو مرتے مرتے جیتے جیتے ہندوستان سے ہمارا مضبوط تعلق رہے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔